میں اے سی والے آفس کے کمرے میں باس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس ادھیڑ عمر باس کے ہاتھ میں میری سی وی اور ڈاکیومنٹس کی فائل تھی۔ میں نوکری کے لیے انٹرویو کے لیے آئی تھی، لیکن اس شخص کی نظریں فائل کے بجائے مجھے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ 55 سالہ شخص پینٹ کوٹ پہنے اپنی پرسنل سیکرٹری کے لیے لڑکیوں کے انٹرویو لے رہا تھا۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ میں پچھلے 15 منٹ سے اس کے سامنے بیٹھی تھی، لیکن اس نے مجھ سے ایک سوال نہیں پوچھا، بلکہ ٹھیک سے میری فائل تک نہیں دیکھی تھی۔ اس کی نظریں صرف مجھ پر تھیں۔ شاید وجہ میرا منہ بولتا حسن تھا۔ میرا شمار حسین ترین لڑکیوں میں ہوتا تھا، لیکن میں صرف حسن میں دھنی تھی، قسمت میں نہیں۔ میں نے غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، بمشکل ہی ایم اے کی ڈگری حاصل کی، تو نوکری کے لیے گھر سے نکلنا پڑا۔ گھر پر ایک بیمار ماں تھی اور میرے علاوہ 2 جوان بہنیں اور تھیں۔ والد حیات نہ تھے، نہ کوئی بھائی تھا، اسی لیے مجھے ہی گھر گھر ہستی کا پہیہ چلانے کے لیے گھر سے نکلنا پڑا۔ نوکری میری اشد ضرورت تھی۔ میں نے نوکری کے لیے کراچی کی سب بڑی بڑی کمپنیوں میں اپلائی کیا تھا۔ میں اپنے حسن سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرا تعلیمی ریکارڈ کام آئے نہ آئے، مگر حسن ضرور کام آ جائے گا۔ میں خواب و خیالوں میں رہنے والی لڑکی ہرگز نہ تھی، اسی لیے جانتی تھی کہ مجھے نوکری کیسے مل سکتی ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پہنی منگنی کی انگوٹھی کو غور سے دیکھا، جو آدھے تولے سے بھی کم کی تھی۔ 2 سال پہلے میرے تایا زاد جواد نے دبئی جانے سے پہلے مجھے منگنی کی انگوٹھی خود پہنائی تھی۔ اس کی نوکری دبئی میں لگ چکی تھی اور وہ 5 سال سے پہلے پاکستان نہیں آ سکتا تھا، اور ان 5 سالوں میں میری کوشش تھی کہ اچھی سی نوکری کر کے دونوں بہنوں کی ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاؤں، جو جوان تھیں۔ میری اور جواد کی منگنی ہم دونوں کی محبت کا نتیجہ تھی۔ ہم دونوں ہی متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے اپنی اپنی ذمہ داریوں کی خاطر نوکریاں کرنے پر مجبور تھے۔ مجھے جواد سے بے حد محبت تھی۔ جب تک ہم رات کو ایک دوسرے سے بات نہ کر لیتے، ہمیں چین ہی نہیں آتا تھا۔ لیکن غربت بھی انسان کو کس طرح سے مجبور کرتی ہے۔ میں نے اپنی انگلی سے وہ انگوٹھی اتاری اور وہ انگوٹھی اپنی ایک دوست کو یہ کہہ کر بیچ دی کہ جب میرے پاس پیسے ہوں گے تو واپس لے لوں گی۔ جو پیسے مجھے انگوٹھی کے ملے، میں نے اس سے مہنگے برانڈ کے کپڑے خریدے اور وہ پہن کر انٹرویو دینے گئی تھی۔ میرے ماں باپ نے میری تربیت بہت مذہبی سی کی تھی۔ میں نے سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ اس آفس میں بیٹھی میں ایک عام لڑکی کے بجائے اس آفس کی مالکن لگ رہی تھی۔ سامنے بیٹھے ادھیڑ عمر شخص پر شاید میرے حسن کا جادو چل چکا تھا۔ اس نے فائل میرے سامنے رکھی، کہنے لگا کل آپ آفس جوائن کر سکتی ہیں مس نیلم۔ میں خوش ہو گئی۔ میں نے پوچھا میری تنخواہ کتنی ہوگی؟ میرے اس سوال پر وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا، اپنی چیک بک اٹھائی، اس پر کچھ فل کیا اور چیک میری طرف بڑھا دیا۔ کہنے لگا آپ جیسی حسین پرسنل سیکرٹری کو میں ایڈوانس فیس دیتا ہوں۔ میں نے ایک ادا سے مسکرا کر چیک کو اس سے لیا تھا اور چیک دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ 2 لاکھ کا چیک تھا۔ میں نے بے ساختہ اس شخص کی طرف دیکھا۔ میں نے پہلے کہیں بھی نوکری نہیں کی تھی، میرا تجربہ بالکل صفر تھا اور تعلیمی ریکارڈ بھی کچھ خاص اچھا نہ تھا، اور حسن کے اعتبار سے بھی مجھے یہ پیسے بہت زیادہ لگ رہے تھے۔ 2 لاکھ رقم کوئی کم تو نہیں ہوتی۔ کچھ دیر کے لیے تو میرا دل ٹھٹکا تھا، پھر اس شخص کی تیز نظروں کا نتیجہ تھا۔ میں نے اپنا دوپٹہ ٹھیک سے لیا، اپنا گلا صاف کیا۔ میں نے کہا میں ابھی نا تجربے کار ہوں اور آپ کو بتا بھی چکی ہوں کہ سب کچھ آپ کو ہی سکھانا پڑے گا۔ میں اس اے سی کے ٹھٹھراتے کمرے میں بھی پسینے سے شرابور ہوئی تھی۔ وہ چیک میری توقع سے بہت بڑھ کر تھا اور میری بات پر معنی خیز طریقے سے مسکرایا، پھر اپنا سگار سلگا کے بولا آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو بہت کچھ سکھا دوں گا۔ میں اس کی بات پر کچھ تذبذب سی ہوئی تھی، پھر اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ آفس سے باہر نکلتے ہوئے بھی میں گہری سوچ میں گم تھی کہ نا تجربے کار لڑکی کو بھلا 2 لاکھ کون بے وقوف تنخواہ دے سکتا ہے، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ میں خوبصورت ہوں۔ اس کے علاوہ تو مجھے اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ نہ میں کوئی ملٹی ٹیلنٹڈ تھی، نہ ہی کوئی کمپیوٹر کورسز کر رکھے تھے۔ میں انہی الجھی سوچوں کے ساتھ گھر پہنچی۔ سنی نے گھر کا دروازہ کھولا، مجھے آس بھری نظروں سے دیکھا۔ جب یہ خوشخبری میں نے سب کو سنائی تو سب ہی خوش تھے۔ میں نے ان چیک کے پیسوں سے اپنی شاپنگ بھی کی،
کیونکہ مجھے اب آفس جانا تھا، وہ بھی کسی کی پرسنل سیکرٹری کے طور پر۔ اپنی طرف سے میں نے بہت قیمتی اور سوبر لباس خریدے تھے، لیکن جو ڈیمانڈ میرے باس نے مجھ سے 1 ہفتے کے بعد کی، وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ مجھے آفس میں کام کیا کرنا ہے۔ میں پورا دن بس باس کے آفس میں ہی بیٹھی رہتی تھی۔ نہ مجھے لیپ ٹاپ پر کچھ سکھایا گیا، نہ ہی مجھ سے باس نے اپنی میٹنگ کی بابت کچھ تفصیل بتائی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی ڈیکوریشن پیس ہوں، ایک خوبصورت تراشا ہوا مجسمہ جسے میرا باس دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہو۔ میں جب تک باس کے روم میں بیٹھی رہتی، وہ مسلسل مجھے دیکھتا رہتا، مجھے اپنے ساتھ میٹنگ پر بھی لے کر جاتا تھا، لیکن مجھ سے کچھ بھی ڈسکس نہیں کرتا تھا۔ بس میں ایک غیر ضروری چیز کی طرح ایک کرسی پر بیٹھی رہتی۔ میں 1 ہفتے میں ہی اس کام سے اکتا سی گئی تھی۔ میں نے 1 ہفتے کے بعد ہی باس سے کہہ دیا کہ آخر آپ مجھ سے کام کیوں نہیں لیتے؟ میں یہاں بیٹھنے کے لیے تھوڑی آتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، محترمہ، جس حلیے میں آپ آتی ہیں میں آپ سے بس درس ہی کروا سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے خود پر نظر ڈالی۔ میں نے ایک مہنگے برانڈ کا سوٹ پہنا تھا، مجھے تو اپنے حلیے میں کوئی خاص سادگی نہیں دکھی تھی۔ ہلکا پھلکا میک اپ بھی میں نے کر رکھا تھا۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میری بات سن کر وہ اپنی ریوالونگ چیئر سے اٹھا، میرے پاس آ گیا۔ میں بھی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر بولا، یہ فل سلیوز بازو، سر پر دوپٹہ، حسین بالوں کی بندھی ہوئی چٹیا یا جوڑا۔ خود کو آئینے میں دیکھو لڑکی، ایسے اگر میں تمہیں اپنے کلائنٹ کے سامنے لے کر جاؤں گا تو وہ مجھے آرڈر ہی نہیں دیں گے۔ پرسنل سیکرٹری کا مطلب جانتی ہو تم؟ یہ کہہ کر وہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ نہ جانے ایسا کیا تھا اس کی آنکھوں میں کہ مجھے الجھن سی محسوس ہوئی۔ پھر میرے قریب ہو کر جو دھیرے سے بولا، پرسنل سیکرٹری ایسے ہوتی ہے کہ سامنے والا اسے دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھے، اور کانٹریکٹ پر سائن کرتے وقت بھی آدمی کی نظریں اور توجہ پرسنل سیکرٹری پر ہو۔ ہیرے کو تراش کر پیش کرو تو اس کی قیمت اچھی لگتی ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ میرے سر سے دوپٹہ اتار چکا تھا، میرے بالوں کو جوڑے سے بھی آزاد کر چکا تھا۔ میں یوں تھی کہ جیسے ہوش سے بیگانہ ہوئی۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے عقب میں میرے بے حد قریب کھڑا ہے۔ یکدم ہی میں پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی نظریں جو کچھ مجھے سمجھا رہی تھیں، میری بے چینی بڑھتی گئی۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھا، کمرے سے باہر نکل گئی اور سیدھا آفس سے باہر نکل کر اپنے گھر چلی گئی۔ میں شاید جتنا آسان سمجھ رہی تھی، یہ کام اتنا بھی آسان نہ تھا۔ میرے باس نے جس بے باکی کا مظاہرہ دکھایا تھا، میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں سوچ چکی تھی کہ ایڈوانس میں سے جتنے پیسے میں خرچ کر چکی ہوں، وہ بھی تھوڑے تھوڑے جمع کر کے لوٹا دوں گی، اور باقی پیسے میری والدہ کے پاس تھے، وہ ان سے واپس لے کر اس باس کو لوٹا دوں گی۔ میرا دل اس آفس میں کام کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، مجھے ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آنے لگیں، جیسے وہاں کوئی مہمان آئے ہوں۔ میں جیسے ہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، چند اجنبی لوگ وہاں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سامنے ٹیبل پر بہت سے لوازمات پڑے تھے۔ امی نے مسکرا کر ان لوگوں سے میرا تعارف کروایا کہ یہ نیلم ہے، میری بڑی بیٹی، رابعہ کی بڑی بہن۔ رابعہ سجی سنوری ان لوگوں کے سامنے بیٹھی تھی۔ امی نے مجھے مٹھائی کھلائی، کہا رابعہ کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں اپنے باس کی ساری باتوں کو بھول چکی تھی۔ میں خوش تھی کہ مجھ سے چھوٹی بہن رابعہ کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ لیکن مہمانوں کے جاتے ہی امی مجھ سے کہنے لگی، اچھے لوگ ہیں، اسی لیے میں نے فوراً سے ہاں کر دی۔ بس ان لوگوں کو شادی چند ماہ میں چاہیے۔ ویسے بھی تمہاری تنخواہ اچھی لگ چکی ہے، میں سوچ رہی ہوں گھر کا گزر بسر تمہارے ابا کی پینشن پر کر لوں گی، اور تمہاری تنخواہ سے رابعہ کی شادی کی تیاریاں شروع کر دوں۔ یہ سوچ کر میں چپ سی ہو گئی۔ رات کو جواد کی کال آ رہی تھی، لیکن میرے دماغ میں تو میرے باس کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ میں امی کو کیسے بتاتی کہ میں یہ جاب چھوڑنا چاہتی ہوں؟ وہ تو میری بہن کا رشتہ طے کر چکی تھیں۔ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ اب کیا کروں۔ جب رابعہ نے مجھے موبائل تھمایا، میں بری طرح سے چونکی۔ کہنے لگی، نیلم، جواد بھائی کی کال آ رہی ہے، کہاں گم ہو؟ میں نے فون کی جانب دیکھا تو میری منگنی کی تصویر نظر آ رہی تھی۔
جواد کے نمبر پر میں نے اپنی منگنی کی تصویر لگا رکھی تھی۔ میں نے اپنے الجھے ہوئے ذہن کو جھٹکا اور فون اٹھا لیا۔ جواد مجھے رابعہ کے رشتہ طے ہونے کی مبارکباد دینے لگا۔ کہنے لگا اچھا ہے رابعہ کی شادی جلدی ہو رہی ہے۔ میں اس سے ٹھیک سے بات نہیں کر پا رہی تھی۔ کہنے لگا کیا بات ہے نیلم، تم مجھ سے ویسے بات نہیں کر رہی جیسے روز کرتی ہو۔ میں نے کہا بات کر تو رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا جانتی ہو پورا دن مجھے بس اسی وقت کا تو بے چینی سے انتظار ہوتا ہے۔ تمہاری آواز سنتا ہوں تو دن بھر کی تھکن بھول جاتا ہوں۔ میں غائب دماغی سے جواد کی بات سن رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہاں سے جانے سے پہلے جب وہ مجھ سے ملنے آیا تھا تو اس کے جانے پر میں رو رہی تھی۔ آنکھیں اس کی بھی نم تھیں لیکن مجھے چپ کروا رہا تھا۔ کہنے لگا نیلم یوں روگی تو میں جاؤں گا کیسے؟ پلیز مسکرا کر رخصت کرو۔ میں تو ضبط کے باوجود اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تھی۔ میں نے کہا 5 سال کم تو نہیں ہوتے جواد؟ میرے شکوے پر وہ کہنے لگا جانا تو پڑے گا نا نیلم، میں چاہتا ہوں تمہیں اپنے گھر لانے سے پہلے اپنا ایک گھر بنا لوں تاکہ بعد میں مشکل نہ ہو، لیکن اگر تم یوں روگی تو میں جا نہیں پاؤں گا، پھر ساری زندگی کرائے کے گھروں میں دھکے کھاتے گزرے گی۔ میرے آنسو وہ اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہا تھا۔ میں نے جواد کی طرف دیکھ کر پوچھا کیا تم رہ لوگے میرے بغیر 5 سال؟ میرے سوال پر اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی، لیکن اس نے فوراً سے بلیک گلاسز پہن لیے۔ کہنے لگا اپنے نام اسی لیے تمہیں کر کے جا رہا ہوں تاکہ مجھے تمہیں کھونے کا ڈر نہ ہو۔ وہاں رہنا میری مجبوری ہے نیلم، اپنے حالات بھی تو بہتر کرنے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرے کمرے سے باہر جانے لگا تو اس سے الوداع کرنے میں بھی کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن اس نے مجھے منع کر دیا۔ کہنے لگا تم باہر مت آنا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا تمہارے سامنے جانا نہیں چاہتا، مشکل ہو جائے گی میرے لیے۔ اس کی آواز میں واضح نمی تھی۔ پھر وہ فوراً کمرے سے باہر چلا گیا۔ بچپن سے وہ ہمارے گھر روز آتا تھا۔ ہم بچپن میں ایک ساتھ کھیلتے تھے، لڑتے جھگڑتے تھے۔ بڑے ہوئے تو وہ مجھے بہت پریشان کرتا تھا۔ میں کچن میں ہوتی تو کچن میں آ جاتا، جب تک میں کھانا بناتی رہتی وہ میرے پاس کھڑا رہتا۔ پہلی بار میں نے جواد کو اس وقت شدید غصے میں دیکھا تھا جب کالج سے واپس آتے ہوئے مجھے ایک لڑکا پریشان کر رہا تھا۔ جواد وہیں سے گزر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے پاس آ گیا، اس لڑکے کو مارنے لگا۔ کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی نیلم کے آس پاس منڈلانے کی؟ جواد کے غصے کو دیکھ کر پہلی بار مجھ پر یہ کھلا کہ جواد مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جواد کی یادوں نے مجھے کچھ پل کے لیے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ میں 2 دن آفس نہیں گئی۔ امی نے وجہ پوچھی تو میں نے سر درد کا بہانہ بنا دیا، لیکن تیسرے دن باس کی گاڑی ڈرائیور کے ساتھ میرے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ امی بھی کہنے لگی تم کیوں چھٹیاں کرنے لگی ہو؟ ابھی تو تمہاری جاب شروع ہوئی ہے، یہ نہ ہو تمہاری چھٹیوں کی وجہ سے نوکری چھٹ جائے۔ رابعہ کی شادی بھی سر پر ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ حیرت بھی تھی کیونکہ باس یوں کبھی بھی آفس کے اسٹاف کے لیے اپنی پرسنل گاڑی نہیں بھیجتے تھے، مگر جب وہ گاڑی آفس کے بجائے ایک مال کے سامنے جا کر رکی تو میں نے ڈرائیور کی طرف نافہمی سے دیکھا۔ وہ کہنے لگا باس کا حکم ہے کہ آپ کو ڈریس اپ کروا کر 5 اسٹار ہوٹل لے جاؤں، وہاں باس کے کچھ کلائنٹس آؤٹ آف کنٹری سے آئے ہیں، میٹنگ ہے۔ میں اس ڈرائیور کے ساتھ اس مال میں بنی ایک بہت بڑی بوتیک میں چلی گئی۔ وہاں پہلے سے ہی میرے لیے ایک ڈریس تیار تھا جسے دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پہننے سے صاف انکار کر دیا۔ ڈرائیور نے باس کا نمبر ملا کر فون مجھے تھما دیا۔ میں نے باس سے کہا میں ایسا لباس نہیں پہن سکتی۔ باس نے کہا ٹھیک ہے، میرا ایڈوانس واپس کر دو اور چلتی پھرتی نظر آؤ۔ تم سے زیادہ حسین لڑکیاں اس شہر میں موجود ہیں جو میرے ایک چیک پر مجھے ویسی ہی نظر آئیں گی جیسی میں چاہتا ہوں۔ وہ پیسے تو امی نے کچھ دعوت میں خرچ کر دیے تھے، کچھ رابعہ کے لیے جہیز کا کچھ سامان لے آئی تھی، اگر بچے بھی تھے تو بہت کم تھے، اور مجھے تو ابھی رابعہ کی شادی کے لیے اور بھی پیسے چاہیے تھے۔ میں خاموش ہو گئی۔ یہ میری پہلی مجبوری تھی جس نے مجھے وہ بیہودہ لباس پہننے پر مجبور کیا تھا۔ وہاں ایک لڑکی موجود تھی جس نے مجھے 1 گھنٹے میں بڑی مہارت سے میرے حسن کو میک اپ سے نکھارا تھا۔ میں اس وقت ایک متوسط گھرانے کی لڑکی کے بجائے
کیٹ واک پر چلنے والی ماڈل لگ رہی تھی۔ مجھے اس لباس اور اس حلیے میں خود سے بھی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ڈرائیور مجھے ایک عالی شان 5 اسٹار ہوٹل میں لے گیا، جہاں پر ایک ٹیبل پہلے سے ہی ریزرو تھا۔ میرا باس چند غیر ملکیوں کے ساتھ بیٹھا گلاسوں میں شراب ڈالے پی رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ سب کے سب نظریں پلٹنا بھول گئے۔ میرا باس فوراً سے کھڑا ہوا، میرے کندھے پر بازو پھیلائے ان سے میرا تعارف اپنی پرسنل سیکرٹری کے حوالے سے کروانے لگا۔ مجھے اپنے باس کا یوں خود سے قریب آنا برا لگ رہا تھا۔ میں بے حد نروس ہو رہی تھی، مجھے ایسی چیزوں کی عادت نہیں تھی۔ باس نے مجھے ان لوگوں میں سے ایک شخص کے ساتھ بٹھا دیا۔ لنچ کے دوران بھی سب کی نظریں مجھ پر تھیں۔ میں بے حد نروس ہو رہی تھی۔ اس وقت ان 4 مردوں میں ایک اکیلی عورت تھی۔ کھانے کے بعد مجھے میرا باس اسی ہوٹل کے ایک کمرے میں ان مردوں کے ہمراہ لے گیا۔ جس کمرے میں وہ مجھے لے کر گیا، اس کمرے میں تھی، میرا باس تھا اور ایک اور شخص تھا جس کی عمر بھی تقریباً باس کے لگ بھگ ہی تھی۔ اس شخص کی نظریں مجھ پر تھیں اور وہ میرے باس کے سامنے رکھی فائل پر سائن کر رہا تھا۔ شاید کانٹریکٹ سائن ہو چکا تھا۔ میرے باس کے چہرے کی خوشی قابل دید تھی۔ میں نے دل میں شکر کیا کہ چلو جان چھٹی۔ اسی وقت کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک ویٹر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں 3 گلاس جوس کے تھے۔ ایک گلاس باس نے میرے سامنے پیش کیا۔ مروتاً مجھے وہ جوس پینا پڑا۔ اس دوران باس اور وہ شخص اپنے کام کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ وہ جوس پیتے ہی مجھ پر غنودگی چھانے لگی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھ پر نیند کا غلبہ کیوں طاری ہو رہا ہے۔ میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا۔ میں نیم غنودگی میں تھی جب میرا باس کھڑا ہوا، اس شخص سے ہاتھ ملا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تھا، یہ مجھے یاد ہے، لیکن اس کے بعد میں ہوش سے غافل ہو چکی تھی۔ سچ کہتے ہیں، جو سو گیا اس کا سب کچھ کھو گیا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی، میرے پاس سوائے اپنی بربادی کے آنسو بہانے کے کچھ نہیں بچا تھا۔ اس انگریز نے کانٹریکٹ کے بدلے مجھے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ میں ہوش میں آتے ہی رونے لگی۔ وہ شخص شراب کے نشے میں تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، مجھے ڈسٹرب مت کرو، تمہارے باس کا ڈرائیور باہر تمہارا انتظار کر رہا ہے، نکلو میرے کمرے سے۔ اس کا حقارت بھرا لہجہ سن کر میں اٹھ کر اس ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ سامنے باس کی گاڑی موجود تھی، ڈرائیور بھی بیٹھا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ڈرائیور مجھے چور آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن چپ تھا۔ وہ مجھے اسی مال میں لے گیا تاکہ میں اپنے پرانے حلیے میں واپس آ جاؤں۔ میں نے اپنا لباس بدلا اور اس ڈرائیور نے میرے گھر کے سامنے گاڑی روک دی۔ رات کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ میری زندگی اس اندھیرے میں اندھیر ہو چکی تھی۔ میں گاڑی سے نیچے اترنے لگی تو ڈرائیور نے مجھے ایک چیک دیا۔ کہنے لگا، یہ باس نے تمہیں بونس دیا ہے تمہاری بہترین کارکردگی پر۔ مجھے لگا اس نے میری تعریف نہیں کی، مجھے گندی گالی دی ہے۔ میں نے وہ چیک لیا اور اسے پھاڑنے لگی تو ڈرائیور کہنے لگا، یہ کیا غصب کر رہی ہو؟ پہلے دیکھ تو لو چیک میں کتنی رقم درج ہے۔ اپنا سب کچھ تم کھو چکی ہو، جو چیک کے پھاڑ دینے پر بھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ یہ چیک رکھ لو، تمہارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں نے وہ چیک ہاتھ کی مٹھی میں دبوچ لیا اور گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ شام ہو چکی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو میرے ہاتھ میں چیک دیکھ کر امی نے مجھ سے وہ چیک لے لیا۔ چیک دیکھ کر ان کی آنکھیں چمکی تھیں۔ 5 لاکھ؟ نیلم، اتنے زیادہ پیسے کیوں دیے ہیں تمہارے باس نے؟ اپنی ماں کے اس سوال پر میں نے انہیں خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ میں کیا بتاتی کہ یہ پیسے میری بربادی کے ہیں؟ امی کہنے لگی، اچھا تم نے ایڈوانس پیسے لیے ہوں گے رابعہ کی شادی کے لیے، یہ تو تم نے اچھا کیا بیٹا۔ میں انہیں کیا جواب دیتی؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اپنے بیڈ پر لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ میری بربادی میری بہن کے گھر کی آبادی کا سبب بنی تھی۔ اگر وہ لوگ جہیز نہ مانگتے تو میں یہ نوکری چھوڑ دیتی۔ رابعہ کا سارا جہیز تیار ہو چکا تھا۔ میں اب دوبارہ اس بڈھے کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے فون کر کے نوکری سے جواب دے دیا۔ جواد کا فون آیا تو میں نے اس سے بھی بات نہیں کی۔ کیا بات کرتی اس سے؟ کیا کہتی؟
امی مجھ سے آفس نہ جانے کی وجہ پوچھتی تو میں بہانہ بنا دیتی، لیکن ایک دن میری والدہ جب بہن کی شادی کی شاپنگ کر کے گھر لوٹی تو ان کے سینے میں درد کی لہر سی اٹھی۔ انہوں نے اس بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، مگر رات کو ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ ہمارے پاس تو کسی سواری کا بھی انتظام نہیں تھا۔ پڑوسیوں کی مدد سے میں اپنی والدہ کو ہاسپٹل لے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر چند دنوں میں آپریشن نہیں کیا گیا تو میری والدہ مر سکتی ہیں۔ اس وقت میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، مجھے مجبوراً اپنے باس کو فون کرنا پڑا۔ میں نے کہا میری ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے خیراتی ادارہ نہیں کھول رکھا جو بنا کسی مفاد کے پیسہ لٹاتا پھروں، اور تم نے تو مجھے نوکری سے بھی جواب دے دیا ہے۔ خبردار جو مجھے دوبارہ فون بھی کیا تو مرتی ہے تو مر جائے تمہاری ماں، مجھے فون مت کرنا۔ وہ فون بند کر چکا تھا۔ میں رونے لگی۔ اگلی صبح میں اس کے آفس کے روم میں بے بسی سے ہاتھ جوڑے کھڑی اس سے اپنی ماں کے لیے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، اور وہ شخص سامنے کرسی پر متکبرانہ انداز میں بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ مجھے اتنا بے بس دیکھ کر کہنے لگا میرے پیروں میں آ کر بیٹھو لڑکی، اور جو بدتمیزی تم نے مجھ سے کل فون پر کی تھی اس کی معافی مانگو۔ ایسا مغرور اور گھمنڈی شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، لیکن اس وقت میں بے بس تھی، اسی لیے اس کے قدموں کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، ہاتھ جوڑے، اس سے معافی مانگی۔ اس نے اپنا چہرہ میرے قریب کیا، سگار کا دھواں میرے منہ پر پھینکا، حقارت سے کہنے لگا میں بنا کسی مقصد کے کسی کو ایک پائی نہیں دیتا۔ جو کام تم نے اس دن ہوٹل میں بے ہوشی میں کیا تھا، آج کے بعد پورے ہوش و حواس میں کرو گی تو تمہیں مالا مال کر دوں گا، اور اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری ماں کا آپریشن ہو جائے تو کانٹریکٹ پر سائن کرنا پڑے گا، پھر تم میرے حکم کی پابند رہو گی، میرے کام سے انکار نہیں کر سکتی۔ اس نے ایک کانٹریکٹ پیپر میرے سامنے رکھا، کہا کہ میں اس پر سائن کر دوں، میں تمہیں تمہاری ماں کے آپریشن کے لیے پیسے دے دوں گا، اس کے علاوہ بھی تمہیں پیسے دیتا رہوں گا۔ وہ کانٹریکٹ نہیں تھا، وہ غلامی تھی، گناہ کا دلدل تھا، لیکن میرے پاس اس وقت اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری ماں زندگی اور موت کے بیچ میں کھڑی تھی۔ میں نے اشکوں بھری آنکھوں سے اس کانٹریکٹ پیپر کو دیکھا۔ میری عزت کا جنازہ نکالنے کی ہر بات اس میں درج تھی۔ میں کانپتے ہاتھوں سے اس پر سائن کرنے لگی تو آنکھوں کے سامنے جواد کا چہرہ آنے لگا، لیکن اس وقت میری ماں کی زندگی میرے لیے اہم تھی۔ میں نے وہ پیپر سائن کر دیا۔ اس دن میرے ضمیر کی موت ہو چکی تھی۔ اس شخص کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جمع شدہ آنسو صاف کیے اور کہا کہ وہ مجھے چیک بنا دے، مجھے اپنی ماں کا آپریشن کروانا ہے۔ وہ کہنے لگا اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ میں نے کہا میں ڈاکٹر کو کہہ کر آئی ہوں کہ میں پیسے کا انتظام کر کے آؤں گی۔ میری سسکیاں نہیں رک رہی تھیں، مگر سامنے بیٹھا شخص بے ضمیر اور حساب کا پکا تھا۔ کہنے لگا تم میرے ساتھ ہوٹل جاؤ گی اور میرا ڈرائیور ہاسپٹل میں تمہاری ماں کے آپریشن کے پیسے جمع کروا آئے گا۔ جب تک آپریشن ہوگا تب تک تم میرے ساتھ رہو گی۔ میں اس کی بات پر پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا بے حس شخص نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اس شخص سے اتنی نفرت ہو رہی تھی کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں اسے جان سے مار ڈالتی۔ میں کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی تھی، کانٹریکٹ بھی سائن کر چکی تھی، اس کی غلامی تک کرنے کو تیار تھی، لیکن اس شخص کے اندر انسانیت مر چکی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو فون کیا جو اس وقت امی کے پاس ہاسپٹل میں تھی۔ میں نے کہا کہ پیسے اس کے پاس پہنچ جائیں گے، وہ آپریشن کروا لے، مجھے ایک ضروری میٹنگ پر جانا ہے۔ ایک ایسے شخص کے ساتھ وقتی سنگت گزارنا بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا جس سے آپ کو شدید نفرت ہو اور گناہ کی اذیت مزید بے چین کر دیتی ہے۔ میں رات کو ہاسپٹل پہنچی تو میری بہن مجھے تعصب سے دیکھنے لگی، کہنے لگی آپ کے لیے ماں سے بڑھ کر میٹنگ تھی آپی؟ وہ رو رہی تھی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ اپنی ماں کی زندگی کی کون سی قیمت ادا کر کے آئی ہوں؟ وہ میرے ساتھ لگ کر رونے لگی، کہنے لگی امی مر چکی ہیں آپی۔ ان الفاظوں نے تو مجھے جیتے جی مار ڈالا۔
وہ کہنے لگی آپریشن کے بعد ان کی حالت بگڑ گئی تھی، مرنے سے چند منٹ پہلے آپ کا پوچھ رہی تھی۔ ان کے لبوں پر ایک ہی نام تھا کہ نیلم کہاں ہے۔ وہ روتے ہوئے مجھے بتا رہی تھی اور مجھے لگا کسی نے میرے سر پر آسمان پھینک دیا ہو۔ میں وہیں چکرا کر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میری غلامی اور عزت کی نیلامی میری ماں کی جان نہیں بچا سکی۔ میں اگر اپنے کانٹریکٹ سے پیچھے ہٹتی تو وہ شخص مجھ پر کیس کر دیتا۔ میں نے اپنے منگیتر کو فون کیا۔ میں نے اس سے کہا میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ مجھ سے وجہ پوچھتا رہا، کہنے لگا نیلم ہوش میں تو ہو، مجھے بتا ہوا کیا ہے۔ میں نے جواد کو کوئی جواب نہیں دیا اور فون بند کر دیا۔ میں نے اس سے رشتہ ختم کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ جھوٹ اور بے ایمانی نہیں کر سکتی تھی۔ میں جس راہ پر گامزن ہو چکی تھی وہاں سے کب کوئی عورت واپس لوٹ سکتی ہے؟ پھر میں جانتی تھی کہ جہاں جواد کام کرتا ہے وہاں 5 سال کا کانٹریکٹ ہے۔ اس کا پاسپورٹ اس کمپنی کے پاس ہے۔ وہ 5 سال سے پہلے جواد کو واپس نہیں آنے دیں گے۔ میں اس کے قابل نہیں رہی تھی۔ بہتر تھا کہ راہیں الگ کر لیتی۔ میں نے اپنے آپ کو اندر سے مار ڈالا تھا۔ اس شخص کے ساتھ اب سارے کانٹریکٹ میری وجہ سے پاس ہو رہے تھے۔ وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا، لیکن میں گناہوں کے دلدل میں پھنستی چلی گئی۔ ایک بار وہ میرے ساتھ وقت گزار کر واپس اپنے گھر جانے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے۔ مجھ سے گناہوں کی اذیت اب سہی نہیں جاتی۔ وہ کہنے لگا تم سے نکاح میں کیوں کرنے لگا؟ تم جیسی لڑکیاں صرف ہم بزنس مین اور امیر کبیر لوگوں کا دل بہلانے کے لیے ہوتی ہیں، شادی کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے آخری بار اپنے بہتے ہوئے آنسو پونچھے تھے۔ اس کے سارے کاروبار کو میں سمجھ چکی تھی۔ 6 سے 8 ماہ کے اندر میں نے اس شخص کو اپنا محتاج بنا کے رکھ دیا تھا۔ وہ میرے بغیر بالکل صفر تھا۔ میرا حسن اس کے حواسوں پر بری طرح سے سوار ہو چکا تھا۔ یہ کہنا زیادہ بہتر رہے گا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا، اعتبار کرنے لگا تھا۔ میں نے ایک جوائنٹ اکاؤنٹ بنوایا، اس کا سارا بیلنس اس میں رکھوا دیا۔ اس کی ساری ڈیلز کے بارے میں انفارمیشن رکھتی تھی۔ اس کی ہر ڈیل پر دوسرا دستخط میرا ہوتا تھا۔ میں نے اسے شراب اور اپنے شباب کا اتنا عادی بنا دیا کہ اب وہ کئی دن ہوٹل کے کمرے میں نشے میں دھت پڑا رہتا تھا۔ میں نے نشے کی حالت میں ہی اس سے اس کی ہر پراپرٹی، یہاں تک کہ اس کا بنگلہ بھی اپنے نام کروا لیا تھا۔ میں اسے پائی کا محتاج کرنا چاہتی تھی۔ اس کے کلائنٹس اب مجھ سے ڈیل کرتے تھے۔ میں نے اس کی ہر چیز اپنے نام کر چکی تھی۔ اپنی بہنوں کی شادیاں میں نے بہت دھوم دھام سے کی تھی۔ اپنا آپ بیچ کر میں نے انہیں عزت کی زندگی دی تھی۔ جب میں نے اس شخص کا سب کچھ اپنے نام کر لیا تو پھر اس دن اس کا بڑی بے چینی سے میں اپنے آفس کے اسی روم میں اسی کی ریوالونگ چیئر پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے شاید اپنی بیٹی کی سالگرہ پر اسے تحفہ دینے کے لیے بینک سے پیسے نکلوانے تھے، لیکن بینک اب میرے اشارے کا منتظر تھا۔ وہ بڈھا بڑی تیز قدم اٹھاتے میرے کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے اپنی کرسی پر بیٹھا دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میرے لبوں پر سگریٹ تھی۔ برائی کے جن راستوں پر میں چل پڑی تھی، جب مجھے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہوتی تو میں سگریٹ کا سہارا لینے لگی تھی۔ اپنے اندر کے احساس گناہ کا مارنا مجھ جیسی باضمیر لڑکیوں کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ مجھے دیکھ کر وہ وہیں دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس پر سرسری سی نظر ڈالی اور کہا کہ آپ کو اندر آنے کے آداب نہیں معلوم؟ پہلے دروازے پر دستک دیتے ہیں، پھر اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت ملے تو اندر داخل ہوتے ہیں۔ میری بات پر وہ آپے سے باہر ہوا، کہنے لگا کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میں نے کہا مجھ سے تمیز سے بات کرو ورنہ اپنے ملازم کو بلا کر دھکے دے کر باہر نکلوا دوں گی۔ وہ کہنے لگا تم شاید اپنی اوقات بھول گئی ہو۔ اسی وقت کمرے میں وکیل مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ اس وکیل سے کہا کہ ان صاحب کو ان کی اصل اوقات دکھا دیں۔ وکیل نے سارے کاغذات اسے دکھا دیے تو وہ تو یوں تھا جیسے اسے جیتے جی موت کی سزا سنا دی ہو۔ وہ بالکل تہی دامن رہ چکا تھا۔
کہنے لگا تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں نے کہا تم نے بھی مجھے نشہ پلا کر دھوکے سے ایک درندے کے حوالے کر دیا تھا، چند پیسوں کی خاطر۔ میں نے تو حساب برابر کیا ہے۔ اس کا ٹوٹتا ہوا غرور، دھواں ہوتا چہرہ دیکھ کر میرے اندر بیٹھی بے بس عورت آج ناچ رہی تھی، جھوم رہی تھی۔ میں نے کہا کل تک اپنا بنگلہ خالی کر دینا، ورنہ دھکے مار کر گھر سے نکالوں گی۔ آج تک جن آنکھوں میں نے صرف گھمنڈ، غرور اور بے حسی دیکھی تھی، آج ان آنکھوں میں آنسو دیکھ رہی تھی، بے بسی دیکھ رہی تھی۔ وہ رونے لگا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کی ایک نہیں سنی، گارڈ کو بلوا کر اسے باہر نکلوا دیا۔ کچھ دیر بعد اس کی بیٹی روتی ہوئی میرے پاس آئی، کہنے لگی اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے، مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ میں نے بھی اس لڑکی سے وہی کانٹریکٹ سائن کروایا، وہی جملے بولے جو کبھی اس کے باپ نے مجھ سے کہے تھے۔ وہ بھی آج میری جگہ کھڑی تھی۔ روتے ہوئے اس نے سائن کیے۔ میں نے اسے ایک ہوٹل میں بھجوا دیا اور ڈرائیور کو ہاسپٹل اس کے باپ کے آپریشن کی فیس جمع کروانے بھیج دیا۔ میں آفس کے اے سی روم میں بیٹھی تھی، لیکن بے حد بے چین تھی۔ مجھے لگا اس لڑکی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اذیت میں اپنے وجود پر سہ رہی ہوں۔ قصور اس کے باپ کا تھا تو پھر تختہ مشک وہ لڑکی کیوں بنے؟ میں فوراً سے اس ہوٹل میں چلی گئی، اس لڑکی کی عزت بچا لی، ڈیل کینسل کر دی۔ میں ایک عورت تھی، مرد جیسی بے حسی اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جو اذیت میں نے سہی تھی مجھے اس کا احساس تھا۔ میں نے اس لڑکی کو اس کی ساری جائیداد واپس کر دی۔ وہ روتے ہوئے میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ جب اس کا باپ کامیاب آپریشن کے بعد ہوش میں آیا تو سچائی جان کر مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا، کہنے لگا وہ مجھ سے نکاح کر کے عزت دینے کو تیار ہے، لیکن مجھے یہ سب اب نامنظور تھا۔ میں تنہا فلیٹ میں رہنے لگی، اپنا بزنس شروع کر لیا۔ وہاں میں ایسی مجبور لڑکیوں کو نوکری پر رکھتی تھی جو اپنے گھر کی واحد کفیل ہوتی تھیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جیسے میری بے بسی اور مجبوری کا فائدہ اٹھایا گیا کسی اور لڑکی کے ساتھ ایسا ہو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ پھر سے کوئی نیلم کسی کی حوث بنے۔ 7 سال گزر چکے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کا بس یہی مقصد بنا لیا تھا۔ اچانک ایک دن مجھے ریسیپشن سے کال آئی کہ ایک نوجوان آپ سے ملنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ آرڈر پر مال تیار کروانا ہے۔ میری ایک بچوں کی گارمنٹس کپڑوں کی فیکٹری تھی جہاں لیڈیز ورکرز بچوں کے کپڑے سلائی کرتی تھیں، شاید وہ لینے آیا ہوگا۔ میں نے کہا اسے اندر بھیج دو۔ میں نے اپنا نظر کا چشمہ ٹھیک کیا، سگریٹ جلا کر اپنے لبوں پر لگا لیا۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے جو شخص کھڑا تھا اسے دیکھ کر میں سانس لینا بھول گئی۔ پینٹ کوٹ میں ملبوس سامنے کھڑا ہوا شخص کوئی اور نہیں بلکہ جواد تھا۔ نظر کا چشمہ تو اسے بھی لگ چکا تھا۔ میرے ہونٹوں سے سگریٹ چھوٹ کر سامنے رکھے ٹیبل پر گرا تھا اور میں ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا تم یہاں؟ کہنے لگا کیوں، میں نہیں آ سکتا۔ میں نے ٹیبل سے سگریٹ لیا، سامنے رکھے ہوئے ایش ٹرے میں بجھا دیا۔ اس نے ایک نظر ایش ٹرے میں بجھی ہوئی سگریٹوں پر ڈالی، دوسری تیکھی نظر مجھ پر ڈالی، جیسے پوچھ رہا ہو یہ سب کیا ہے۔ میں چاہتی تھی وہ وہاں سے چلا جائے، مجھ سے کوئی بھی سوال جواب نہ کرے۔ میں اسے کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی، اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، نہ ہی اس کا سامنا کرنا چاہتی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا چلو میرے ساتھ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا مجھے تم سے کچھ نہیں کہنا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا یہ کہنا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا تعلق تم نے توڑا تھا، میں نے نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے ساتھ باہر لے جانے لگا۔ میں وہاں پر اپنا تماشا نہیں چاہتی تھی، تمام ورکرز مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ باہر ایک گاڑی کھڑی تھی۔ کہنے لگا اگر تم یہ نہیں چاہتی کہ یہاں شور شرابہ ہو، کوئی تماشا لگے تو خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ مجھے سمندر کنارے لے گیا۔ گاڑی سے اتر کر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ساحل سمندر کے پاس لے گیا۔ کہنے لگا بتاؤ کیا ہوا تھا کہ تم نے ایک فون کال کر کے مجھ سے میرے جینے کا حق چھین لیا؟
کیا اتنا آسان تھا تمہارا مجھ سے ہر رشتہ ختم کر دینا؟ برے حالات کس پر نہیں آتے، لیکن کوئی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یوں نہیں کرتا جیسا تم نے کیا۔ بس اتنا اعتبار تھا مجھ پر۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، میں جس مقام پر آ کر کھڑی ہو چکی ہوں وہاں تم کہیں نہیں ہو۔ میں تمہارے قابل نہیں رہی۔ میں نے سوچا اسے سب کچھ سچ بتا دیتی ہوں تاکہ وہ اپنا راستہ بدل لے۔ میں نے روتے روتے اسے سب کچھ بتا دیا، کچھ بھی نہیں چھپایا۔ وہ خاموشی سے میری ہر بات سن رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، کیا میں مر گیا تھا نیلم؟ مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیا یہ تھی تمہاری محبت؟ تم نے مجھ پر ایک بار بھی اعتبار نہیں کیا، ایک بار بھی اپنا سمجھ کر اپنے مسئلے کو میرے سامنے نہیں رکھا۔ مجھ سے کہتی، میں تمہیں اپناتا۔ تم نے کیوں دوسروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کی؟ یہ غلط کیا۔ آج وہ پھر میرے بہتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے پونچھ رہا تھا۔ کہنے لگا، چھوڑو ان سب باتوں کو، یہ بتاؤ تمہارے گھر کب آؤں تم سے نکاح کرنے کے لیے؟ میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، یہ سب جان کر تم مجھے اپنانا چاہتے ہو؟ کیا پاگل ہو؟ تمہیں کوئی بھی اچھی لڑکی مل سکتی ہے۔ وہ کہنے لگا، میں ایک اچھی لڑکی سے ہی کہہ رہا ہوں۔ میں ابھی بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ تمہاری باتیں سننے کے بعد بھی میرے دل میں تمہاری محبت ذرہ برابر کم نہیں ہوئی۔ میں جانتا ہوں تم نے جو کچھ کیا ہے مجبور ہو کر کیا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ مرد کا یہ کون سا روپ ہے جو مجھے جواد کے اندر نظر آ رہا تھا، لیکن بہرحال ایک سہارے کی ضرورت تو مجھے بھی تھی، اسی لیے میں نے انکار نہیں کیا۔